خادم حضرات، جیسے میں نے ابھی آپ سے پہلے کہا تھا کہ خدا کے ہاں وقت ایک تخلیق ہے، اور جو ڈائمینشنز قرآن میں پیدا ہوئی ہیں نہ پہلے کسی فلسفے کے احاطہ میں نہیں آئیں۔ حضرت عزیر کے واقعہ میں اگر آپ دیکھیں تو وقت کو ایسے معنی میں قرآن استعمال کرتا ہے کہ وقت کوئی آسیب نہیں رہتا بلکہ ایک معمولی سی تخلیق تاثر ہے۔ مگر سب سے بڑھ کے جیسے اقبال نے کوٹ کیا تھا اپنے لیکچر میں کہ لا تسب دہر انا دہر، کہ وقت برا کو برا مت کو، وقت میں ہوں۔ خادم حضرات، اس کی ایکسپلینیشن بڑی سمپل ہے کہ فرض کیجئے اگر آپ کے اوپر کوئی برا لمحہ آ گیا اور آپ نے کہا کہ یہ وقت تو بہت برا ہے، تو دراصل آپ نے وقت کو برا نہیں کہا، اس حدیث کی روح سے آپ نے خدا کی پلاننگ کو برا کہا، کیونکہ یہ شروع سے چلتے ہوئے تمام آثار جو اللہ نے یہ وقت بنائے، اللہ نے آپ پہ اچھے برے وقت تلک الایام نداولها بین الناس، ہم نے لوگوں پر ایک جیسے دن نہیں رہنے دیے۔ تو آبویسلی کہ آپ جب کسی برے وقت کو برا کہو گے، وہ جو خدا نے آپ کے نصیب میں رکھا ہوا ہے، تو اس پہ ہمارے شیخ عبدالقادر جیلانی کا بہت بڑا قول ہے کہ تقدیر کو آنے دو، جو کوئی وقت ہے تاکہ اس کو گزر جائے آپ کی طرف سے۔ ریزسٹنس سے یا کسی سے اس سے فائدہ نہیں ہوگا آپ کو، مگر دعا ایکسیپشن ہے تقدیر میں، صرف دعا تک۔ دعا جو ہے ایک ایسی ایکسیپشن ہے کہ جو موت کو زندگی میں بدل سکتی ہے، جو آپ کی زندگی بڑھا سکتی ہے، آپ کا مال بڑھا سکتی ہے، آپ کا امن و چین بنا سکتی ہے۔ دعا پرٹیکولر ایز اے پرسنل ریلیشن شپ ود گاڈ، اور اس سے پہلے بھی، دعا سے پہلے بھی اگر آپ بے مروتی نہ برتو اور اللہ کے ساتھ ایک یاد کا سلسلہ جاری رکھو، تو پھر امکان موجود ہے کہ آپ یو بیکم انڈر دی بیسک کنٹرول آف گاڈ، سے ریموٹ سے نکل کر کلوزر کنٹرول میں آپ آ جاتے ہو، اور خدا آپ پر نگرانی رکھتا ہے۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جیسے خدا نے یہ کہا کہ تمام ذی حیات کا رزق مجھ پر، ویسے یہ بھی کہا ما من دابۃ فی الارض الا هو آخذ بناصیتها، زمین پہ ایسا کوئی ذی حیات نہیں جس کا ماتھے کا یعنی فور برین کا کنٹرول میرے پاس نہ ہو۔ تو یہ دو کنٹرول اتنے کمپلیٹ ہیں کہ اگر خدا سے پہلے سے دوستی اور شناسائی رہے تو زندگی بھر آرام سے گزر جائے گی، پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں پیش آئے گا۔ مگر اگر ایک سکیم جو وہ بنا بیٹھا ہے اور ایک سکیم جو آپ اپنے بارے میں بنا رہے ہو، جتنا اختلاف ان سکیمز میں ہوگا اتنی کوفت ہوگی۔ So try to agree as early as possible with your creator and with your lover and with your most graceful God۔ خدا آپ سے بہت محبت رکھتا ہے، مجھے اتنا پتہ ہے، بہت محبت رکھتا ہے۔ اس نے اپنی ججمنٹ اور علم کو چیلنج میں ڈال دیا تھا جب شیطان کو جا کے ان کو بہکا رہے، اس نے تو اپنی یعنی چوائس کو چیلنج میں ڈال دیا۔ افسوس یہ ہے کہ ہم اس سے وفا نہیں کرتے، پوری نالائکی ہماری ہے۔ وہ تو ہر وقت تیار ہے، اگر آپ کو ادروائز فلموں میں ایلین ماسٹر نظر آ جائے تو آپ پاگل ہو جاؤ گے، مگر جو اصلی ماسٹر ہے اس کی طرف جا ہی نہیں۔ ہی از ناٹ ایلین ٹو یو، ہی از ناٹ ایلین، آپ اس کے ہو، وہ آپ کا ہے۔ اس لیے خدا سے احتراز نہ برت۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا بٹھا کے عرش پر رکھا ہے تو نے آواز، بٹھا کے عرش پر رکھا ہے تو نے آواز۔ خدائی کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے، ہے کے ذات ہے۔ خدائی کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے۔ خدا بندوں سے بھاگتا نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹتا، آپ پیچھے ہٹتے ہو۔ آپ کا خلوص ادھورا ہے، آپ کی تمنائیں جو ہے نا بس لمحاتی ہیں۔ You wish for him, I know you wish for him۔ اگر بتیاں جلا کے 2-4 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ کے آپ کرتے ہو، you are not very sincere about it۔ Remind yourself کہ یہ آپ کسی کے واقعی صبح دوپہر شام کے بندے ہو، ایک وقت نہیں چنتے، ایک گھنٹہ نہیں چنتے، ایک پل نہیں چنتے اس کی غلامی کے لیے۔ You are created، بڑا فرق ہوتا ہے غلام میں اور بندگی میں۔
مقام بندگی دیکھ کر نہ لوں شان خدا بندی. بڑے ناز ہوتے ہیں بندگی کے، آپ ان نازوں تک پہنچتے ہی نہیں ہو. بچوں کے ناز باپ کے ساتھ نہیں ہوتے، کتنے کتنے لاڈ آپ اپنے بچوں کے بتا، اور جو بچوں سے بھی زیادہ عزیز تر ہو وہ نہیں لاڈ کر سکتا. مگر آپ اپنا کوئی حق بھی تو رکھو نا. کہتا مجھے ایسے مانو کہ مجھ میں کوئی شریک نہیں. میں honestly telling you my whole study of the Quran and the Prophet and God is simple. میں سمجھتا ہوں کہ خدا کو لا شریک عبادت کرنا اور محمد رسول اللہ سے لا شریک محبت رکھنا، بس یہی ایمان ہے. I see nothing else, nothing else. کہ اللہ کے رسول سے ایسی محبت کرو جیسے زمین پہ کسی سے نہ ہو، اور خدا کی ایسی عبادت کرو ایسی زمین و آسمان میں کسی کی نہ ہو. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون. عبادت کرنے والے کسی اور مزاج کے مالک ہوتے ہیں. اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے کون سا رنگ بہتر ہے؟ عبادت کرنے والے تو اپنے آپ کو ہر ممکنہ حد تک اس کے رنگ میں رنگنے کے شوق رکھتے ہیں. اگر ہے تو چلے جاؤ، نہیں تو سب سے آسان طریقہ نہ اس کو تنگ کرو، نہ اپنے آپ کو ایتھیسٹ ہو کے وقت گزارو، مر جاؤ اور خاک میں مل جاؤ. اللہ اللہ کر جائے. اس کو آپ سے یہ کوئی نہیں ہے چلے عقل دے کے وہ فارغ ہو چکا. بڑی محبت کر بیٹھا کو عقل دے کے. انہ کان ظلوما جہولا. پتہ ہے آپ کو؟ وہ تو کہتا یہ ہے، یہ تو میں دے بیٹھا ہوں، تم غلط سمجھتے ہو اس کو. ظالم تم ہو، جاہل تم ہو، سچ کو تم نہیں پہچانتے. تمہیں نہیں سمجھ آئی اس وقت کہ جب میں عقل دے رہا تھا تم نے احتجاج کیوں نہ کیا؟ کہہ دیتے نا اور زمین و آسمان کی طرح کہ ہم بغیر کسی انعام کے بھی اطاعت قبول کرتے ہیں. تم نے تو دولت مانگی، انعام مانگا، عقل مانگی، سیادت مانگی، قیادت مانگی، اب جواب بھی دو. تھوڑا بہت تو واپس جاؤ نا.